ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور میرے بغیر کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون تھی، مطمئن تھی، اسے یقین تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ لکڑیاں جمع کرنے چل پڑی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک جھونپڑی پہ پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی بزرگ کے کانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پہ جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا چارپائی پہ لیٹا بہت زیادہ کھانس رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے کو پلاتی ہے اور اس کی جھونپڑی کی صفائی بھی کر دیتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ شہزادی کی بات سن کر بوڑھے نے اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولا اور کہا کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے، ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی جھونپڑی میں صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال یعنی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ ایک نایاب نسل کا سانپ ہے، وہ جب بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ شہزادی وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلی رات شہزادی پھر سے دودھ رکھ دیتی ہے اور صبح کو اسے پھر وہاں سے ایک لال ملتا ہے۔ ایسے ہی کر کے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا ماجرا بیان کرتی ہے۔ بوڑھا 3 لال شہر میں لے جا کر شہزادی کے حکم کے مطابق فروخت کر دیتا ہے اور واپسی پہ اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آتا ہے۔
باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں شہزادی کا عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا خوبصورت محل جس میں نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی اور بوڑھا آدمی اب اس محل میں رہنے لگتے ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری بھی لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور یوں ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر جیسا بن جاتا ہے۔ دور دور تک شہزادی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچتی ہے تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح، آخر کون سی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے جا کر کہنا کہ ہم صرف ایک شرط پہ مل سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات بھی پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے۔ پھر غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری 7ویں بیٹی ہے، یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے۔ میں جب بھی سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجتا تھا تو وہ آ کر یہی کہتے تھے، وہاں شہزادی کا نام و نشان تک نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں، اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ شکریہ۔